السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث رسول الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ کم الحاکمین رب ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص اور مختص ہے۔ درود و سلام پیغمبر دو جہان، پیغمبر رحمت، سرور کونین، سید الثقلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری خوشی ہو، شادی بیاہ ہو یا کوئی اور خوشی ہو تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، امتحان سے پہلے اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، پھر وقت طے کیا جاتا ہے، وقت متعین ہوتا ہے، وقت کو خاص کیا جاتا ہے، جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور شب و روز گزرنے کے بعد، امتحان کی تیاری کرنے کے بعد جب امتحانی مراحل آتے ہیں تو پھر جب ہم امتحان دیتے ہیں تیاری کر کے تو پھر ہمیں امتحان میں
لذت محسوس ہوتی ہے کہ واقعتاً ہم نے امتحان دیا ہے، امتحان ہو جاتا ہے۔ انسان تیاری کر کے امتحان دے، امتحان تب بھی ہو جاتا ہے، بغیر تیاری کے امتحان دے، وقت گزر جائے گا، امتحان ہو جائے گا، لیکن وہ خوشی نہیں ہوگی، وہ سرورت نہیں ہوگی، وہ مسرور نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تیاری رہ جائے اور شادی کا وقت آ جائے اور شادی کے اوپر سارے لوگ خوش ہوں، ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں مہیا ہوں اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہم تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو تیاری جو ہے یہ 2 قسم کی کرنی ہوتی ہے، ایک تو ذہنی طور پہ انسان کو تیار ہونا ہوتا ہے، دوسرا عملی طور پہ تیاری کرنی ہوتی ہے، عملی طور پہ انسان کو تیار ہونا ہوتا ہے۔ ذہنی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ اچھی ہو، انسان کے دلی جذبات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور احساسات ہونے چاہیے اور نیکی کی رغبت ہونی چاہیے، نیکی کی طرف شوق ہونا چاہیے اور انسان کا ارادہ مصمم، عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ذہنی طور پہ تیاری۔ انسان پہلے ہی سوچتا ہے رمضان آئے گا، قرآن کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، روزے کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، نوافل کے ساتھ میرا تعلق ہوگا۔ یہ ذہنی طور پہ تیاری ہے۔ عملی طور پہ تیاری یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، بیٹھ کے اکیلے سوچے، وقت کا تعین کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، دوسروں کو کروانی ہے، افطار پروگرام کرنے ہیں، کروانے ہیں، اسی طرح قیام اللیل کرنا ہے، صبح نماز فجر باجماعت پڑھنی ہے، نماز سے پہلے نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے اور اشراق تک بیٹھے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اشراق پڑھ کے نماز چاشت پڑھ کے پھر میں نے گھروں کو روانہ ہونا ہے۔ یہ عملی تیاری ہے۔ انسان کو ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے اور ایک وقت متعین کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی، جیسے امتحان گزر جاتا ہے اسی طرح رمضان گزر جائے گا، لیکن ہمارا شمار پھر ان لوگوں میں ہوگا جو غافل ہیں، غافلین میں، اور اسی طرح جو سست لوگ ہیں، ہمارا شمار پھر سست لوگوں میں ہو جائے گا اور بدبخت لوگوں میں ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے، تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا لیکن رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بدبخت انسان ہے۔ تو ہمیں ذہنی طور پہ بھی تیاری کرنی ہے، عملی طور پہ بھی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم باجماعت نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ کا ملاقمین 2 چیزوں سے اسے بری کر دیتے ہیں، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق، فرمایا جہنم کی آگ سے بھی بری ہے اور نفاق کی بیماری سے، منافقت سے بھی بری و ذمہ ہے۔ اور رمضان المبارک میں انسان نوافل پڑھتا ہے، نوافل کا درجہ فرائض کے درجے کے برابر ہوتا ہے۔ عام دنوں میں نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک میں نفل پڑھیں گے فرض جتنا ثواب ملے گا، اور باجماعت نماز ادا کریں گے، فرض پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے
وہ 70 نمازوں جتنا بنے گا، اور ایک نیکی بلکہ رمضان المبارک میں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم سحر و افطار کرائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کے لیے سحری کا انتظام کرتا ہے، کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے، فرمایا جتنا اجر انتظام کرنے والے کو ملتا ہے، اسی طرح افطار کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، اور افطار کروانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اجر عطا کرتے ہیں، کسی کے اجر میں کمی نہیں آنے دیتے کہ میں نے کسی کو روزہ رکھوایا، افطار کروایا، شاید اس کا ثواب مجھے ملے گا، نہیں، اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو ہم نے انتظامات کیے ہمارا اجر ہمیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایک کھجور یا آدھی کھجور بھی صدقہ کر دو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب افطار روزہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کرتے تھے کہ تازہ کھجور مہیا ہے کہ نہیں ہے، تازہ کھجور سے روزہ افطار کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی پھر خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے، اگر خشک کھجور بھی مہیا نہ ہوتی تو پھر پانی سے افطار کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھجور کو اہمیت نہیں دیتے، پانی کو اہمیت نہیں دیتے، مشروبات ہمارے سامنے ہیں، پھل ہمارے سامنے ہیں، کسی اور چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحری کھانا اس میں برکت ہے، فرمایا سحری ہر بندہ کھائے، چاہے کوئی روزہ رکھتا ہے چاہے روزہ نہیں رکھتا، لیکن سحری میں اللہ کا ملاقمین نے برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح ترتیب یہ بھی لگانی ہے، جس طرح سحر و افطار کے انتظام کرنے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور اسی طرح وقت کا بھی تعین کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے لیکن استطاعت ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں یا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کا ملاقمین قیامت کے دن اس خزانے کو جہنم میں پھینک دیں گے، اس کی تختیاں بنا کے اس آدمی کو لگائی جائیں گی، اور فرمایا اسی طرح ایک سانپ گنجا اس کے پیچھے دوڑے گا اور بندہ آگے آگے بھاگے گا اور وہ کہے گا مالی مالی، میں تیرا مال ہوں، اور جسے دنیا میں کہا کرتا تھا مالی مالی، میرا مال کہاں ہے، میں وہی تیرا مال ہوں، انا کنز، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ اگر جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جانور اسے رونتے پھریں گے، وہ زمین کے اوپر لیٹا ہوگا، جانور اسے سینگوں سے مار بھی رہے ہوں گے اور پاؤں سے روک بھی رہے ہوں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا جبریل امین آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، پورا رمضان المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، قرآن کا دور کرتے، جبریل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن سناتے، اور اس دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے سوچ لیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے مال کی زکوٰۃ بنے گی وہ ہم ادا کریں گے، اور اتنے پیسے ہیں جو عام صدقہ و خیرات
سحر و افطار میں خرچ کریں گے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں وقت کا تعین کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہیں موبائل پہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں۔ بھئی کیوں کھیل رہے ہو؟ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے، وقت گزار رہے ہیں، وقت نہیں گزر رہا۔ میں وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، وقت کی اہمیت ہے۔ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے گیمیں کھیلنی ہیں، وہی مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہو، مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے رہو، مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے، عام دنوں میں ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک حرف کی 700 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اور کیوں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے اخبار کی خبریں پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی طرف نہیں آ رہے، وقت گزاری کر رہے ہیں۔ وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح غرباء کی مدد کرنی ہے رمضان المبارک میں، ایسے رمضان گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی مدد کریں گے، آخرت میں بھی اس کی مدد کریں گے۔ جو کسی کی تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ کم الحاکمین اس کی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور مدد کس چیز میں ہے؟ فرمایا نیکی کے کاموں میں مدد ہے، نیکی کے کاموں میں، صدقہ و خیرات میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ رمضان ایسے گزارنا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نوافل کے ساتھ تعلق ہو، نماز کے ساتھ تعلق ہو، صدقات و خیرات کے ساتھ تعلق ہو، زکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہو، ایسے رمضان گزارنا ہے۔ اور دعائیں ان کو معمول بنانا ہے، کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے۔ یہ کام ہے رمضان المبارک میں کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، اور زبان کی حفاظت بھی نہیں کر رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سحری کھا لے اور سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک عضو کا روزہ ہے، ہر ایک عضو کی حفاظت کرنی ہے۔ صبح روزہ رکھنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرنا، یہ اس کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا، سوائے بھوک اور پیاس کے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ روزہ سنت کے مطابق نہیں رکھا۔ اور روزہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، روزے کا اجر و ثواب
بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر اس کے بدلے میں، اس کی قضا میں ساری عمر کے نفلی روزے رکھتا ہے، ساری عمر کے 100 سال عمر ہو، 1000 سال عمر ہو، فرمایا ایک فرضی روزے کے اجر و ثواب تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا اجر و ثواب کثیر تعداد میں ہے۔ اس لیے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ میرا ہے اور میرا اور بندے کا تعلق ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے۔ فرشتوں تم روزے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے، روزے کا اجر و ثواب اللہ کا الحاکمین خود عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں قیام کا اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح میں قرآن سننا ہے اور قرآن پڑھنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے، فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا ذوق شوق کیا ہوتا ہے؟ ایک دن قیام کیا، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دوسرا دن آیا بندے کم ہو گئے، تیسرا دن آیا جماعتی سارے چلے گئے، چوتھا دن آیا ابھی آدھی صف ہے اور امام صاحب اکیلے کھڑے ہیں، اور 5-6 دن گزرے، 2 نمازی 1-2 بچے پیچھے کھڑے ہیں، پتہ نہیں پورے محلے میں لوگ نہیں رہتے یا پورے محلے میں بچے نہیں ہیں، 2-4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور یقین مانیے یہ بہت زیادہ غنیمت والا ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ غنیمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سابقہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ اس رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتے۔ اور پھر دیکھیں کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں رمضان المبارک آ رہا ہے اور وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس صحت ہی نہیں ہے، ان کے پاس فراغت ہی نہیں ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، کئیوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اور کچھ ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ مہیا ہے، وقت بھی ہے، بیماری بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے، پورا قیام کرنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار دیکھیں، اگر ہمیں کہیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو گاڑی میں 1-2 گھنٹے کھڑے ہی رہتے ہیں، اور اگر کہیں راشن لینا چلے جائیں وہاں پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قطار لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور قیام کے لیے ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، 45 میں سے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اتنا وقت نہیں نکال سکتے، حالانکہ قرآن ہی سننا ہوتا ہے نا، اور ایک ہی تو مہینہ ہوتا ہے نیکیوں کا۔ تو رمضان المبارک میں دلوں کی اصلاح بھی فرمانی ہے۔ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں
بغض ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، تو پھر ہم جتنا مرضی قیام کر لیں قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں قرآن کا فائدہ نہیں ہے، جتنا مرضی ہم روزے رکھ لیں پھر جب تک دلوں کی اصلاح نہیں ہے اس وقت تک روزوں کا اور نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے الحاکمین فرماتے ہیں جو لوگ آپس میں ناراض ہیں، نہیں بولتے چالتے، یا اسی طرح اپنے والدین سے ناراض ہیں یا والدین ہم سے ناراض ہیں، تو پھر یاد رکھو انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، نہ فرضی عبادت قابل قبول ہے نہ نفلی عبادت قابل قبول ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک کام یہ کرنے والا ہے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ دیتی ہے اور ملائکہ میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم زمین کے اوپر دیکھ کے آئے ہو میرا بندہ ذکر میں مصروف ہے، اور فرشتوں میں بھی اعلان کر دو اور گواہ ہو جاؤ کہ ایسے بندے کو جو میرے ذکر میں مصروف ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اسے میں نے بخش دیا اور اس کے لیے میں نے جنت کا اعلان کر دیا۔ تو رمضان المبارک میں کثرت سے ذکر بھی کرنا ہے اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ اسی طرح کثرت سے رمضان المبارک میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، جب رمضان المبارک میں کی گئی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، تو پھر دیکھ لو کتنا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح نیکی میں سبقت کرنی ہے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اب نیکی بڑھ چڑھ کے کر، نیکیوں میں دوڑ لگا دے، سبقت کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائیاں کرنے والے اب تو نیک مہینہ شروع ہو چکا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، شیاطین بند کر دیے گئے ہیں، برائی کرنے والے اب تو برائی سے رک جا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اے برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رمضان المبارک میں انسان کو برائیوں سے رک جانا چاہیے، نہی عن المنکر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہم نے گزارنا ہے، ایک ہم نے وقت کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، جس روزے کا اجر و ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کرنا ہے، نماز اشراق کا اہتمام کرنا ہے،
نماز چاشت کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کے وقت نوافل کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی ہمت، طاقت ہو، استطاعت ہو تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اللہ کا الحاکمین حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یا گویا اس طرح کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ مل کے حج کیا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور پختہ ارادہ کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ رمضان المبارک کا قیام بھی کرنا ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، سحر و افطار کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ یہ تبھی ہوں گے جب ابھی سے ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور ایک ترتیب لگائیں گے۔ جب بے ترتیب کام شروع کر دیں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو روزے گزرتے چلے جائیں گے، رمضان المبارک سارا گزر جائے گا اور ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور ہمارا شمار غافلین میں اور بدبختوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔